بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور آج کے اس محفل کے میزبان جو ہیں ہمارے مفتی صاحب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم ضیاء صاحب، یہ ہمارے علم میں بڑے بھائی ہیں اور ہم ان سے رہنمائیاں لیتے رہتے ہیں۔ گو کہ انگلینڈ میں ملاقات ہماری بہت کم ہوتی ہے، رہتے بھی برمنگھم میں ہیں، لیکن ان کا ادارہ، ان کا کام وہاں بھی الحمدللہ معیاری ہے، اور ٹی وی کے پروگرام پر، سوال و جواب کے پروگرام پر، دیگر دارالافتاء میں، تدریس میں ماشاءاللہ انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ اور یہاں آ کر دیکھنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ جو ہماری جو اصل سرزمین ہے، انہوں نے یہاں بھی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ 8واں ادارہ ہے۔ ہم تو ایک ادارے کو سنبھال نہیں سکتے، لیکن 8واں ادارہ بنا کے چلانا یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ اللہم زد و بارک۔ یہ ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس علم کے حوالے سے اور رفعتیں عطا فرمائے، اور جگہ جگہ شہر بشہر ان کی تنظیم اور ان کے احباب جس انداز میں کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید برکتوں سے نوازے۔ طلباء ہیں، آپ حضرات کے لیے، کہ آپ سیکھنے کے لیے آتے ہیں، آپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ آپ اپنے آپ کو یوں نہ سمجھیں کہ ہم آئے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ آپ وہ ہیں کہ جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ آپ وہ لوگ ہیں کہ جو قیامت جو تیزی کے ساتھ آ رہی ہے، اس کے سامنے یہ علماء کرام شخصیات بڑے بڑے سپیڈ بریکر ہیں۔ جہاں بڑی تیز رفتار سے آنے والی گاڑی جو ہے نا وہ رک جاتی ہے، یہ قیامت جس طریقے سے سپیڈ کے ساتھ آ رہی ہے، یہ علماء اور آپ حضرات سپیڈ بریکر بنتے جا رہے ہیں۔ ابھی چھوٹے ہیں، بڑے 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 ہوتے ہوئے قیامت کے لیے رکاوٹ ہیں۔ ان کا فرمان مبارک ہے کہ جس وقت تک اللہ اللہ کہنے والا کوئی بھی ہوگا، قیامت نہیں آئے گی۔ اور آپ تو اللہ اللہ کریں گے اور آگے پھیلائیں گے۔ لیکن ایک چیز میں جو عرض کیے دیتا ہوں، علم کے ساتھ ادب ضرور رکھیں۔ ادب کے بغیر علم مکمل نہیں ہے۔ جو علم ہے نا، العلم نور، یہ علم نور ہے۔ نور اصل میں یہ ادب کا نام ہے، معرفت ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ حضرات یوں سمجھیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ العلم فی الصدور لا فی السطور۔ یہ جو سطور ہیں، جو لائنز ہم پڑھتے ہیں، یہ معلومات کا مجموعہ ہیں۔ اصل نور جو استاذ کے سامنے مؤدبانہ طریقے سے بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے، جو اس کے کلمات اور جو نور اس کی زبان سے الفاظ کی صورت میں نکل کر شاگرد کے ذہن سے ہوتا ہوا اس کے دل کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اصل علم کا نور اس میں ہوتا ہے۔ تو جو صدور میں جی چیز موجود ہوتی ہے، یہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہوتی ہے۔ اور ادب کے حوالے سے پہلی درسگاہ مدینہ شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جمعہ شریف کے لیے، خطبہ کے لیے تشریف لائے۔ صحابہ کرام کھڑے ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ممبر شریف پر قدم رکھتے ہوئے صحابہ کی طرف مڑتے ہوئے اشارہ فرمایا، اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ یہ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ شریف کے جو دروازہ تھا، انٹری تھی، اس میں داخل ہوئے جہاں صحابہ اکرام نے جوتیاں اتاری ہوئی تھیں، وہ وہیں پر بیٹھ گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ آگے آ جائیں، یا آپ کیوں بیٹھ گئے یا رسول اللہ؟ جب میں نے سنا بیٹھ جاؤ، آپ نے فرمایا تو ایک قدم بھی آگے بڑھانا میرے لیے بے ادبی اور گستاخی تھی۔ اور اسی روایت کے ساتھ ایک دوسری روایت بھی ہم شیوخ الحدیث سے سنتے ہیں، علماء اہل سنت سے سنتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک دوسرے محلے کے قریب سے جو مسجد نبوی کے قریب تھا، ابھی راستے میں تھے، ان کے کانوں میں بھی آواز پڑی، اجلسو، حضور کی، بیٹھ جاؤ۔ وہ وہیں گلی میں بیٹھ گئے۔ یعنی یہ اندازہ کر لیں، تب یہ فیوز و برکات استاد سے ملتا ہے۔ تو میں حضرت قبلہ مفتی صاحب کا
تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ علم کا چراغ جلایا ہے، اور یہ ایک چراغ نہیں، ایک کینڈل سے دوسری کینڈل، ایک چراغ سے دوسرا چراغ ہے جو جلا رہے ہیں۔ یہ فرنچائز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دیکھیں نا کہ ہر بندہ اپنی برانچ کا خیال رکھتا ہے، ہر شخص اپنی برانچ کا خیال رکھتا ہے، تو یہ برانچز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تعلیم کی برانچز ہیں، تو لہٰذا وہ خود خیال رکھیں گے ہاں اس وقت تک کہ جس وقت تک وہاں کا مینیجر کرپٹ نہ ہو جائے۔ جو مینیجر ہوتا ہے نا، اگر وہ کرپشن کرنی شروع کر لے تو مرکز اس کو ختم کر دیتا ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ کبھی بھی عقیدے کی کرپشن نہ کرنا، عقیدے کے معاملات میں کبھی کرپشن نہ کرنا۔ جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول، خلفاء سے اور ائمہ مجتہدین اور علماء اور ان مفتیان سے ہم تک پہنچائے، اولیاء سے پہنچائے، اسی پر قائم اور دائم رکھنا، وہی نجات کا راستہ ہے، وہی اللہ کے قرب کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔